السلام علیکم۔ آج کا واقعہ ہمارے ساتھ مریم صاحبہ نے شیئر کیا ہے، جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ پچھلے سال سردیوں کی بات ہے۔ میرے ایک قریبی کزن کی شادی تھی اور ہمیں اس کے لیے کراچی جانا تھا، تو ہم لوگ ایک ہفتے کی چھٹی پہ شادی اٹینڈ کرنے کے لیے کراچی گئے ہوئے تھے۔ اچھا، جو لوگ کراچی کی شادیوں سے واقف ہیں ان کو اندازہ ہے کہ کراچی میں شادیاں بہت لیٹ تک چلتی ہیں، رات تقریباً 3-4 بج جاتے ہیں گھر آتے آتے۔ ہم لوگ مہندی کا فنکشن اٹینڈ کر کے رات کے تقریباً 1:30 بجے فارغ ہوئے۔ ہم نے اوبر بک کرائی ہوئی تھی اور ابھی ہم راستے میں ہی تھے کہ میرے ہسبینڈ کہنے لگے کہ کل کی رسم کے لیے ہم مٹھائی ابھی لے چلتے ہیں، کیونکہ گھر کے کاموں وغیرہ میں ٹائم کا اندازہ نہیں ہو پاتا تو وہ رہ جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم نے اوبر کے ڈرائیور کو ایک بڑی مٹھائی کی دکان ہے وہاں پہ روکنے کا کہا، اور رات بہت دیر ہو چکی تھی تو وہاں پہ تقریباً سناٹا ہی چھایا ہوا تھا، لیکن دکان ابھی کھلی ہوئی تھی۔ ہم لوگ جب وہاں پہنچے تو تقریباً 2-2:15 کا وقت ہوگا۔ صرف ہماری اوبر ہی وہاں پارک ہوئی ہوئی تھی۔ ہم لوگ مٹھائی لینے کے لیے اندر داخل ہوئے اور اتنی دیر میں دیکھا کہ ہمارے پیچھے 3 لوگ داخل ہوئے ہیں ساتھ ہی۔ ہم دونوں ابھی مشورہ کر ہی رہے تھے کہ کون سی مٹھائی لیں کہ اتنی دیر میں ان لوگوں نے اپنا آرڈر دے دیا۔ چونکہ دکان میں صرف ہم ہی لوگ تھے تو ہر بات کی آواز صاف صاف آ رہی تھی۔ اب جب انہوں نے آرڈر دیا تو ہمارے کان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے جیسے 5 کلو چمچم، 5 کلو گلاب جامن، 5 کلو پیڑا اور اسی طرح 5 کلو بتیسا، اس طرح کی مٹھائیاں انہوں نے آرڈر کی، اور اس کے بعد وہ لوگ پیمنٹ کر کے دکان سے نکل گئے۔ اچھا، میرے ہسبینڈ کو بہت زیادہ تجسس ہو رہا تھا کہ یہ اتنی ساری مٹھائی رات کے اس پہر، جبکہ شادیوں کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے، یہ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ مطلب ہم لوگوں کے دل میں بہت سے سوالات آ رہے تھے، اور سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ دکاندار بغیر کوئی سوال پوچھے خاموشی سے ان کی مٹھائی پیک کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ لوگ دکان سے نکلے، میرے ہسبینڈ نے ان سے سوال کر ہی لیا کہ یہ اتنی رات کو اتنی ساری مٹھائی لے کے یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے مٹھائی صرف ہم سے آپ ہی لوگ خریدتے ہیں؟ صرف انسان تو نہیں مٹھائی کھاتے نا؟ تو اس پہ میرے ہسبینڈ کے بالکل کان کھڑے ہو گئے، اور ہم لوگ جلدی سے اپنی پیمنٹ کر کے دروازے سے باہر نکلے کہ ہم ذرا ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں۔ اچھا، جس جگہ یہ دکان تھی نا، اس سے ذرا فاصلے پہ ایک چھوٹا سا پارک کی طرح کی جگہ تھی جہاں پہ تھوڑی بینچز وغیرہ لگی ہوئی تھی۔ ہماری اوبر کھڑی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ وہاں دور دور تک کوئی گاڑی نہیں تھی۔ ان تینوں لوگوں نے مٹھائی کے تھیلے اٹھائے اور اس پارک جیسی جگہ میں جا کے بینچ پہ بیٹھ گئے۔ ہم لوگ ذرا فاصلے پہ ہی رہے تاکہ ہمیں وہ لوگ دیکھ نہ سکیں۔ اب ہمارا تجسس انتہا کو پہنچ چکا تھا، کیونکہ رات کی 2:30 بج رہے ہیں اور وہ لوگ بجائے اس کے کہ کہیں اور جگہ جائیں، وہ پارک میں جا کے بیٹھ گئے بینچ پہ۔ یہ بات تو بالکل سمجھ سے باہر تھی۔ ہم لوگ جا کے گاڑی میں بیٹھے اور ہم نے اوبر والے سے کہا کہ آہستہ آہستہ اس پارک کی طرف سے گاڑی چلائیں، اور ہم لوگ بدستور پارک کے اندر جھانک رہے تھے، اور وہ بالکل اس کی دیواریں اتنی نیچی تھیں کہ ہمیں سب نظر آ رہا تھا۔ اور اب آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے کہ جتنی دیر میں ہم لوگ گاڑی سے ہلکے ہلکے چلتے چلتے اس پارک کے سامنے سے گزر رہے تھے، اس درمیان میں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے اسی بینچ پہ مٹھائی کھاتے کھاتے سامنے ہی سامنے ہوا میں غائب ہو گئے۔ ہم لوگوں کا آپ یقین کریں کہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہم لوگ اپنی آنکھیں ملتے رہے اور ڈرائیور نے فوراً گاڑی روکی ہے، اور میرے ہسبینڈ اتر کے گئے ہیں اور باقاعدہ پارک میں جا کے دیکھا ہے، وہاں صرف خالی ڈبے پڑے تھے اور وہ تینوں کے تینوں لوگ غائب۔ ان کا نام و نشان نہیں تھا کہ کون بندہ کون بندے کی ذات۔ ہم لوگوں نے ہمیشہ صرف سنا ہی تھا کہ جنات مٹھائی کے شوقین ہوتے ہیں اور یہ لوگ حلوائیوں کے پاس سے جا کے مٹھائی لیتے ہیں، لیکن جب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تب ہمیں یقین آیا۔ مگر میں اس واقعے کے بعد اتنا زیادہ ڈر گئی تھی
کہ اب ہم چاہے کتنا بھی لیٹ کسی بھی فنکشن سے فارغ ہوتے، میں کہیں پہ بھی نہیں رکنے دیتی تھی، بس فوراً گھر پہنچتی تھی۔ السلام علیکم، یہ کہانی فیصل آباد سے شفق صاحبہ نے بھیجی ہے۔ وہ کہتی ہیں، میرے ہسبینڈ ایک پرائیویٹ بینک میں بہت اعلیٰ عہدے پہ فائز ہیں اور ہماری ٹرانسفرز بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس دفعہ ہماری پوسٹنگ ایک شہر سے دوسرے شہر ہونی تھی۔ ہم لوگوں کی لاہور پوسٹنگ ہوئی تھی اور ابھی ہمیں یہاں پہ گھر ملنے میں کچھ ٹائم تھا، تو میرے ہسبینڈ نے ایک تھوڑے غیر آباد علاقے میں کرائے کا گھر ڈھونڈا۔ یہ گھر مین روڈ پہ نہیں تھا، تھوڑی اندر کی طرف تھا، اور اس گھر کا کرایہ باقی کے گھروں کے مقابلے میں کافی کم تھا اور ساتھ ہی ویل فرنشڈ بھی تھا۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا جب تک ہمیں گھر نہیں ملتا ہم اس کرائے کے گھر میں موو کر جاتے ہیں۔ ہمارے 2 بچے بھی ہیں، تو ان کے ساتھ کسی بھی جگہ کسی بھی ہوٹل میں رہنا تھوڑا مشکل تھا، اس لیے ہم نے کرائے کے گھر میں موو کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس گھر میں 2 بیڈ روم تھے، اسی کے ساتھ ایک کچن تھا، ایک بڑا سا لاؤنج تھا اور 2 بیلکنیز تھیں۔ میرے ہسبینڈ کی یہاں پہ نیا ٹرانسفر تھا تو کام بہت زیادہ ہوتا تھا، کبھی کبھی انہیں لیٹ نائٹ بھی رکنا پڑتا تھا۔ بچوں کو سلا دینے کے بعد میں رات میں اکیلے ہو جاتی تھی اور تھوڑا مجھے ڈر بھی محسوس ہوتا تھا چونکہ نئی جگہ تھی، لیکن کبھی بھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ یہ جمعے کے دن کی بات تھی۔ میرے ہسبینڈ کا فون آیا کہ میں آج بہت لیٹ آؤں گا اور ہو سکتا ہے رات کے 1-2 بج جائیں، تم کھانا کھا کے بچوں کو سلا کے سو جانا۔ میں نے کھانا وانا کھلایا اور بچے میرے سو گئے۔ تقریباً 11 بجے کا وقت ہوگا۔ مجھے لگا کہ کمرے کے باہر کچھ آہٹ ہو رہی ہے۔ میں نے جا کے چیک کیا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنا وہم سمجھ کے لاؤنج کی لائٹ آف کی، کچن کا دروازہ وغیرہ سب بند کیا اور دوسرے بیڈ روم کا ڈور بھی بند کر دیا، اور میں نے اپنے کمرے میں آ کے دروازہ بھیڑ کے عشاء کی نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے بستر پہ لیٹی ہوں اور ابھی میری آنکھ لگی بھی نہیں ہوگی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کمرے کی کھڑکی پہ ہلکا سا کھٹکھٹانے کی آواز آئی ہے۔ اس دفعہ مجھے خوف محسوس ہوا کیونکہ ہم لوگ پہلی منزل پہ تھے۔ میں نے پلٹ کے اپنے بچوں کو دیکھا، وہ دونوں سوئے ہوئے تھے۔ میں نے کھڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا تو وہاں مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ میں پھر آنکھیں بند کر کے دعائیں وغیرہ پڑھ کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی مجھے آنکھ لگے تھوڑا سا ہی وقت گزرا ہوگا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کھڑکی سے کوئی اندر آیا ہے۔ مجھے اب باقاعدہ قدموں کی آواز آ رہی تھی اور میں نے ڈر کے مارے ٹائٹ سے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی کیونکہ کھڑکی میں تو راڈز لگی ہوئی تھی، کوئی کیسے آ سکتا ہے۔ لیکن اب مجھے صحیح میں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے آنکھیں ٹائٹ سے بند کی ہوئی تھیں لیکن مجھے باقاعدہ قدموں کی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی کھڑکی سے اتر کے کمرے سے نکل کے آہستہ سے بیڈ روم کے دروازے سے باہر نکل گیا ہو۔ میری خوف کے مارے بری حالت ہو رہی تھی، لیکن مجھے تھوڑا مضبوط بھی بننا تھا کیونکہ میرے ساتھ 2 بچے تھے۔ میں نے پھر اللہ کا نام لیا اور آہستہ آہستہ قدموں سے اترتی ہوئی ہلکے سے کمرے کا دروازہ کھولا، اور باہر جانے کی میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اتنا گھوپ اندھیرا تھا۔ مجھے وہاں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور میں دوبارہ آ کے بستر پہ لیٹ گئی۔ اب میں بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ میں دل میں آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی اور میں بہت زیادہ خوف کا شکار تھی، لیکن بچوں کو میں نے دم وغیرہ کر کے اور ٹائٹ سے آنکھیں بند کی اور پھر سے سونے کی کوشش کی۔ خوف کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، مگر پھر تلاوت کرتے کرتے آہستہ آہستہ میری آنکھ لگ گئی۔ تقریباً 20-25 منٹ گزرے ہوں گے۔ مجھے سوتے میں پھر سے آہستہ سے جیسے کمرے کے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ مجھے پھر سے ویسے ہی قدموں کی آواز آئی ہے کہ کوئی بھاری قدموں سے چلتے چلتے کمرے کے بیڈ کے برابر سے گزرتے ہوئے اور کھڑکی تک گیا ہے اور پھر کھڑکی سے کوئی باہر چلا گیا ہے۔ میں نے خوف سے اپنی آنکھیں ٹائٹ سے بند کی ہوئی تھیں، لیکن میں ایک ایک آہٹ محسوس کر سکتی تھی۔ جیسے ہی کھڑکی سے باہر جانے کی آواز آئی ہے اور میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھولی۔
میں دعا کر رہی تھی کہ یہ سب میرا وہم ہو اور کچھ بھی نہ ہو، لیکن میری تقریباً جان نکل گئی جب میں نے کمرے کا دروازہ دیکھا اور دروازہ پورا کھلا ہوا تھا۔ میں اس دفعہ خوف کے مارے رونا شروع ہو گئی اور میں تیز تیز آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ اتنی دیر میں بیل بجی اور میرے ہسبینڈ آ چکے تھے۔ میں نے روتے روتے انہیں تقریباً ساری رات کی کہانی سنائی ہے اور میرے ہسبینڈ نے مجھے تھوڑی تسلیاں دیں، لیکن میں نے انہیں صاف بتا دیا تھا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اس واقعے کے بعد میری بالکل ہمت ختم ہو چکی تھی۔ وہ رات میں نے جیسے تیسے گزاری اور اگلے ہی دن ہم لوگ وہاں سے موو کر گئے، مگر ہمیں بعد میں پتہ چلا تھا لوگوں سے کہ اسی وجہ سے وہ جگہ پہ کوئی بھی نہیں رہ پاتا، کیونکہ وہ بہت عرصے سے آسیب زدہ مشہور ہے اور جو بھی کرایہ دار آتے ہیں وہ مشکل سے 15 دن 20 دن کے بعد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں آفس کی طرف سے بھی بہت اچھا گھر ملا ہوا ہے، لیکن مجھے آج بھی وہ رات یاد آتی ہے تو میرے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔